الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ بعض خواتین اپنے ناخن پر نیل پالش لگاتی ہیں اور اس کے بعد وضو کرتی ہیں تو ان کا وضو نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر نیل پالش ایسی ہو کہ ناخن پر لگانے کے بعد نیل پالش کی تہ جم جائے، خشک ہو جائے اور تہ جم جائے تو اس پر وضو کیا جائے تو اس تہ جم جانے کی وجہ سے ناخن گیلے نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے ناخن خشک رہ جاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں وضو نہیں ہوتا، جس کے نتیجے میں پھر نماز ادا نہیں ہوتی۔ اگر ایسے نیل پالش ہوں کہ جس کی تہ جم جاتی ہے تو اس نیل پالش کو اتارے بغیر وضو کرنا درست نہیں ہے، بلکہ ضروری ہوگا پہلے اس نیل پالش کو ناخنوں سے اتارا جائے، اس کے بعد وضو کیا جائے۔ ہاں، اگر نیل پالش لگانے سے پہلے وضو کیا جائے اور اس کے بعد نیل پالش لگایا جائے، اس کے بعد نماز پڑھی جائے تو وہ الگ بات ہے، لیکن اگر وضو سے پہلے نیل پالش لگے ہوئے ہوں اور پھر وضو کے دوران اس نیل پالش کو اتارا نہ جائے، کھرچا نہ جائے، صاف نہ کیا جائے تو پھر اس سے وضو نہیں ہوگا، جس کے نتیجے میں نماز نہیں ہوگی۔ اور اس کی دلیل ہے، یہ میرے پاس الفتاوی تاتارخانیہ ہے، جلد نمبر 1 ہے، اس میں فرماتے ہیں، صفحہ نمبر 67 ہے، اس میں فرماتے ہیں او الطیار اذا توضأ وفی اظفارہ تین یجب ایصال الماء الی ما تحتہ، کہتے ہیں اگر ہاتھوں کی ناخنوں پر مٹی لگی ہوئی ہو تو پھر اس مٹی کے نیچے تک پانی پہنچانا ضروری ہے، لیکن نیل پالش لگنے کی وجہ سے اس کی تہ جم جاتی ہے، جس کی وجہ سے ناخنوں تک پانی نہیں پہنچتا اور پانی نہ پہنچنے کی وجہ سے وضو نہیں ہوتا۔ اسی طرح میرے پاس ابن الحمام رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فتح القدیر للعاجز الفقیر ہے، جلد نمبر 1 ہے، اس میں یہ فرماتے ہیں وَلَوْ لَزِقَ بِأَصْلِ ظُفْرِهِ تِينٌ يَابِسٌ وَنَحْوُهُ أَوْ بَقِيَ قَدْرُ رَأْسِ الْإِبْرَةِ مِنْ مَوْضِعِ الْغَسْلِ لَمْ يَجُزْ، کہتے ہیں کہ اگر ناخن پر خشک مٹی لگی ہوئی ہو یا وضو کے دوران سوئی کے سر برابر جتنی بھی کوئی جگہ خشک رہ جائے تو اس سے وضو نہیں ہوگا، یہ جائز نہیں ہے۔ اور چونکہ نیل پالش کی تہ جم جاتی ہے، خشک ہو کر تہ جم جاتی ہے، جس کے بعد ناخن گیلے نہیں ہوتے بلکہ ناخن خشک رہ جاتے ہیں، اس کی وجہ سے وضو نہیں ہوتا۔ اسی طرح الفتاوی الہندیہ کتاب الطہارت الفصل الاول فی فرائض الوضو میں ہے والخضاب اذا تجسد ویبس یمنع تمام الوضو، کہ خضاب لگایا جائے اور وہ خشک ہو جائے، اس کا جسم بن جائے، جس طرح کہ نیل پالش کا جسم بنتا ہے تو پھر یہ سے وضو نہیں ہوتا۔ اسی طرح نیل پالش بھی ہے، یہ خشک ہو جائے، اس کا جسم بن جاتا ہے تو اس سے وضو نہیں ہوگا، اتارے بغیر وضو نہیں ہوگا۔ اسی طرح کتاب الفقہ علی المذاہب الاربع، اس کتاب الطہارات فرائض الوضو، اس میں ہے ولا یضر اثر الحناء واثر الصباغۃ واما نفس جرم الحناء المتجسد علی الجسد فانه یضر لانه یمنع وصول الماء الى البشرۃ، کہتے ہیں اگر مہندی کی تہ جمی ہوئی ہو، لگی ہوئی خشک ہو، تہ جمی ہوئی ہو تو اس کی وجہ سے نیچے جلد گیلا نہیں ہوتا، گیلی نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے پھر وضو نہیں ہوتا۔ اسی طرح نیل پالش بھی ہے، اگر نیل پالش خشک ہو جائے اور اس کی تہ جمی ہوئی ہو تو اس کو کھرچے بغیر، صاف کیے بغیر وضو درست نہیں ہوگا، وضو صحیح نہیں ہوگا، بلکہ وضو صحیح ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ پہلے اس کو نیل پالش کو صاف کیا جائے، کھرچا جائے، جب بالکل صاف ہو جائے گا، کھرچا جائے گا، اس کے بعد پھر وضو کیا جائے تو وضو ادا ہوگا، ورنہ وضو ادا نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔